التمش کی بیٹی رضیہ سلطانہ جنوبی ایشیا کی پہلی خاتون مسلمان حکمران تھی جو باصلاحیت، عقل مند، انصاف پسند، بہترین منتظم اور حکومتی امور پر عبور رکھتی تھی۔ وہ نہ صرف میدان جنگ میں ایک اچھی لیڈر تھی بلکہ خود ایک بہترین جنگجو بھی تھی۔ چونکہ التمش کا سب سے قابل بیٹا اس کی اپنی زندگی میں ہی مر گیا اور باقی حکومت کرنے کے لیے نااہل تھے، التمش نے اپنی بیٹی رضیہ سلطانہ کو تخت دلی پر اپنا جانشین نامزد کیا۔ التمش کو جب بھی اپنا دارالخلافہ چھوڑنا پڑتا تو وہ رضیہ سلطانہ کو دلی میں امور کی تمام تر ذمہ داریاں سونپ کر جاتے، لیکن جب التمش کا انتقال ہوا تو اس کے ایک بیٹے رکن الدین فیروز نے تخت پر قبضہ کیا اور تقریباً 7 مہینے حکومت کی۔ رضیہ سلطانہ نے دلی کے لوگوں کی حمایت سے 1236 میں اپنے بھائی کو شکست دے کر تخت حاصل کیا۔ رضیہ سلطانہ نے اپنے ملک میں مکمل امن و امان قائم کیا۔ ملک پر حکمرانی کے لیے اس نے اپنی نسوانیت کو ترک کر دیا اور مردانہ گیٹ اپ اپنا لیا۔ وہ عوام کے سامنے پیش ہوتے وقت مرد کا لباس پہنتی تھی، خواہ وہ عدالت میں ہو یا میدان جنگ میں۔ اس نے جلال الدین یاقوت نامی ایک حبشی غلام کو اپنا ذاتی خادم بنایا اور اس پر سب سے زیادہ بھروسہ کرنے لگی۔ اس نے طاقت کی اجارہ داری کو چیلنج کیا جس کا دعویٰ ترک عمرا نے کیا تھا۔ ترک رئیس ایک عورت کو اپنا حکمران رکھنے سے ناراض تھے، خاص طور پر جب اس نے ان کے اقتدار کو چیلنج کرنا شروع کیا۔ وہ اس کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ 1239 میں لاہور کے ترک گورنر نے رضیہ سلطانہ کے خلاف بغاوت کر دی، تاہم جب اس نے اس کے خلاف مارچ کیا تو وہ پہلے بھاگ گیا اور پھر معافی مانگ لی۔ پھر بٹھنڈا کے گورنر نے بغاوت کر دی۔ رضیہ سلطانہ جب بٹھنڈا میں بغاوت کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی تو اس کے اپنے ترک افسروں نے اسے دلی کے تخت سے معزول کر کے اس کے بھائی بہرام کو سلطان بنا دیا۔ رضیہ سلطانہ نے بٹھنڈا کے گورنر ملک التونیا سے شادی کی اور اس کی مدد سے تخت پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ ترک امرا کے ہاتھوں شکست کھا گئی اور بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ ایک کسان جس نے تصادم سے بھاگتے ہوئے اسے خوراک اور پناہ گاہ کی پیشکش کی تھی، اسے نیند میں مار ڈالا اور اس طرح ان کا انتقال 1240 میں ہوا۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ آپ کو ایسی دلچسپ ویڈیوز ملتی رہیں۔